میرا نام وفا ہے اور میری بہن کا نام حیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں، اور ہم اپنے آس پاس ایسی جوڑیاں دیکھتے ہیں جو ہمیں دیکھ کے عجیب احساس ہوتا ہے کہ ہمیشہ خوبصورت عورت کو بدصورت مرد کیوں مل جاتا ہے، یا پھر خوبصورت مرد کو بدصورت عورت کیوں مل جاتی ہے۔ یہ سوچ ہمیں بچپن سے ہی ہوتی آئی ہے۔ میں اور حیات دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ ہم دونوں میں نہ صرف جسمانی خوبصورتی بلکہ مزاج اور سوچ میں بھی فرق تھا۔ میں زیادہ نرم مزاج اور خیال رکھنے والی تھی، جبکہ حیات زیادہ زوردار اور خود اعتماد تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بھی بڑے دلچسپ تھے۔ ہماری ماں بہت زیادہ سفید اور خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ نرم اور ہلکی مسکراہٹ سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ہمارے بابا موٹے اور کالے تھے۔ ان کی شکل قد و قامت میں مضبوط اور جسمانی طور پہ بھاری تھی، لیکن دل کے بہت اچھے انسان تھے، ہمارا خیال رکھتے تھے۔ میں ماں پہ گئی تھی اور میری شکل میں ماں کی سفید رنگت اور ہلکی چھوٹی جسمانی بناوٹ نظر آتی۔ اس کے مقابلے میں حیا مکمل طور پہ باپ کی طرح کالی اور تھوڑی موٹی تھی۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ حیا اپنے باپ پہ گئی ہے، لیکن ہم دونوں بیٹیاں ماں باپ کی جان تھیں، اور ہمارے ماں باپ کا سب سے بڑا خواب تھا کہ ہماری دونوں کی شادی ایک ہی دن ہو۔ والدین چاہتے تھے کہ شادی کا دن ایسا ہو کہ تمام رشتہ دار اور دوست خوش ہوں اور ہر رسم پوری ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا اگر دونوں کی شادی ایک ہی خاندان میں ہو، لیکن کوئی ایسا رشتہ نہیں ملا۔ پر ایک ہی محلے میں دو الگ الگ رشتے مل گئے تھے۔ دونوں گھر صرف 2 گلیوں کے فاصلے پہ تھے۔ ماں نے بار بار کہا کہ بہنوں کو بہنوں کا بڑا سہارا ہوتا ہے، اگر قریب رہیں گی تو ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آئیں گی۔ ہم نے یہ بات دل سے مانی، کیونکہ ہمیں بھی اپنی بہن کے قریب رہنے کا احساس اچھا لگ رہا تھا۔ ماں اور بابا نے شادی کی تیاریوں میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھا، کپڑوں کے انتخاب میں، رنگوں کے فیصلے میں، ہال کے سجانے میں، کھانے پینے کے انتظامات میں، سب کچھ ان کی زیر نگرانی تھا۔ ہم دونوں بہنیں بھی بہت پرجوش تھیں۔ میں نے اپنی شادی کے لیے چنیدہ کپڑے پہنے، اور حیا نے اپنی شادی کے لیے سفید اور سبز رنگ کی تفصیلی ڈیزائن والی چوڑیاں اور لباس پہنا تھا۔ ہر چیز میں نفاست اور خوبصورتی کی جھلک تھی۔ رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد شروع ہوئی۔ مہمان ایک ایک کر کے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ ہر طرف روشنی کی لڑی، پھولوں کی خوشبو، خوشیوں کے کہکہے اور بچوں کی ہنسی کا شور تھا۔ سب لوگ ہماری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے حیا کی طرف دیکھا، وہ اپنی سبز آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی اور خود بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میں نے اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں ماں کے سفید رنگت کے ساتھ ہلکا سا سانولا رنگ لیے ہوئے تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کچھ اچھا رکھا ہے۔ شادی کے دن ہر رسم بڑی احتیاط اور جذبے کے ساتھ ادا کی گئی۔ مہندی کی محفل میں رنگ برنگے ہلکے ہلکے رنگوں سے ہاتھوں اور پیروں کو سجایا گیا۔ میں نے حیا کے ہاتھوں کو دیکھ کے اس کے خوش ہونے کا احساس محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ میں سبز اور سفید رنگ کی چوڑیاں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ہنسی خوشی محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ماں باپ ہر لمحے ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور سکون کی جھلک تھی۔ رشتہ داروں اور دوستوں کی موجودگی میں ہر رسم کی خاص اہمیت تھی۔ ہم دونوں بہنیں اپنی اپنی رخصتی کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ حیا کے رشتہ دار اور میرے رشتہ دار سب ہمارے ساتھ تھے تاکہ ہر چیز آسانی سے ہو جائے۔ ہر چیز میں نفاست تھی، کپڑوں کا رنگ، زیورات کی چمک، ہال کی سجاوٹ، سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں تھا۔ شادی کی تقریب میں ہمارے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اپنی اپنی خوشیوں میں مصروف تھیں۔ آخر میں رخصتی کا لمحہ آیا۔ والدین نے ہمیں گلے لگایا اور دعائیں دیں۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور تھوڑی اداسی تھی۔ بابا نے ہمیں بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل سے دعا کی کہ یہ نئی زندگی ہمیں سکون اور محبت دے۔ حیا کا گھر قریب تھا، اس لیے ہم نے دل میں سوچا کہ قریب ہونے سے ایک دوسرے کا سہارا بننا آسان ہوگا۔ ہم دونوں بہنیں اپنے نئے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں، اور ہماری شادی کا دن اور محلے کے مناظر ہمیشہ یادگار رہ گئے۔ میں اپنے شوہر سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھی۔ ایک تو اس کا رنگ سانولا، اوپر سے نہ جانے کس نے اسے گولڈن کلر کی شیروانی پہننے کو کہہ دیا تھا۔ شادی کے دوران تو میں کچھ نہ بولی، لیکن اب میرے کمرے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شیروانی آپ نے خود خرید کی؟
تو कहने लगे कि ये मेरे अब्बू की पसंद है। मैं सोचने लगी, बहू पसंद करते हुए तो आपके अब्बू ने बिल्कुल गलती नहीं की। कम से कम किसी गहरे रंग की शेरवानी खरीद देते तो मेरा दुल्हा बुरा तो न लगता। फिर मैंने सोचा कि शादी तो गुजर गई है, अब शादी के अगले दिन है। मेरा शौहर शक्ल से गुस्से वाला लगता था, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त थी। इतना बुरा नहीं था। पहले ही दिन उसने मुझसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात की और मुझे ये भी कहा कि तुम थक गई हो तो आराम कर लो। मैं इतनी थकी हुई नहीं थी, लेकिन उसके रवैये से दिल को सुकून मिला। हमने नाश्ता किया और फिर कुछ देर आराम किया। मेरा शौहर कमरे में बैठ के अखबार पढ़ रहा था और मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर की रोशनी और हल्की हवा को महसूस कर रही थी। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। हर दिन एक दूसरे की आदत को समझने का मौका देता रहा। वलीमा के दिन करीब आए। मेरा वलीमा सुबह हुआ और हया का वलीमा रात को। दोनों वलीमे बड़े सज धज वाले थे। हम दोनों की शादी एक ही हॉल में थी, लेकिन वक्त अलग था। वालिदैन ने पूरे इंतजामात खुद देखे। हम दोनों बहनें तैयार होकर हॉल पहुंची। मेहमान आए तो सबने खुशी का इजहार किया। हर तरफ रंग बरंगे कपड़े, रोशनी की लड़ी, फूलों की खुशबू और खुशी के कहकहे थे। मैंने हया की तरफ देखा, वह अपने शौहर के साथ खड़ी थी। सब्ज आंखों में खुशी झलक रही थी। वलीमा के बाद वालिदैन ने कहा कि कलावे के लिए जल्दी जाना है, क्योंकि टिकट बुक है। हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, मकलावे पे हम दोनों बहनें भी एक दूसरे से मिल लेंगी। हम दोनों साथ बैठी और अपनी अपनी बातें बता रही थी। हया ने कहा कि मुझे तो मुंह दिखाई में सोने के कंगन मिले हैं। मैं हैरान रह गई, क्योंकि कम से कम 5 से 4 तोले के तो होते हैं, जबकि मुझे सिर्फ 1 तोले की अंगूठी दी गई थी। मैंने कहा यह फर्क वाकई है। हया ने कहा कि सोने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा सेट मेरे सेट से थोड़ा कम है। ये सुन के मैंने दिल में सोचा, लेकिन फिर हम दोनों ने जरा पर्सनल बातें शुरू की। हया कहने लगी मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मेरी जान ही नहीं छोड़ता। मैंने कहा मेरा शौहर तो T20 का भी खिलाड़ी नहीं। इस पे वो हंसी और कहने लगी पागल, वो तुमसे शर्मा रहे होंगे, अभी अभी तो शादी हुई है। मैंने कहा आजकल मर्द कहाँ शर्माते हैं। वो कहने लगी होते हैं आजकल भी ऐसे, शुक्र करो कि वो शरीफ है। मैंने कहा क्यों, वो शरीफ नहीं? तो वो कहने लगी नहीं नहीं, वो भी शरीफ है। सही कह रही हूँ, बस तुम अपना दिल मैला ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उससे फिर पूछा कि तुम लोग सैर करने के लिए कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वो कह रहे थे कि हम सैर करने नहीं जाएंगे, क्योंकि शादी पे बहुत खर्चा हो गया है। हया ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर चले जाना, हम तो मर ही जा रहे हैं। बस अम्मी अब्बू को सी ऑफ करने आए थे, 15 दिन के टूर पे जा रहे हैं। मैं इतनी हैरान रह गई कि मेरी बहन का शौहर उसे 15 दिन के टूर पे ले जा रहा है, और मेरा शौहर मुझे साफ इनकार कर चुका है कि कहीं भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि पैसे नहीं। जबकि देखा जाए तो मेरे शौहर के घर वालों की तो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और मेरी बहन का शौहर प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तो फिर ये मुझे क्यों नहीं ले जा सकता था? इसका मतलब यही था कि मुझे ले जाना नहीं चाहता। मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। माँ बाप तो चले गए, अब माँ बाप के घर जाने का फिलहाल कोई सवाल नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग तो अपनी मर्जी से इधर उधर सैर करने जा रहे हैं, फिर आएंगे तो तुम लोगों को बता देंगे। मेरी बहन भी हनीमून पे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। मैं शाम को वापस घर आई तो मेरे शौहर ने कहा क्या बात है, अम्मी अब्बू से मिलने गई थी, परेशान क्यों लग रही हो? वो चले गए हैं, इसलिए कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। मैंने कहा मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, मेरी बहन हनीमून पे जा रही है और हम लोग नहीं जा रहे। बाद में किसको टाइम मिलता है, यही तो दिन होते हैं। आप मुझे क्यों नहीं ले जा सकते? आपके पास पैसे नहीं? आप सिर्फ सैर करवा दीजिएगा, मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, खाने पीने पे भी गुजारा कर लूँगी। मुझे भी ले जाएं। मुस्कुरा के कहने लगे कि हनीमून पे शादीशुदा जोड़े जाके सैर थोड़ी करते हैं, जो कुछ वहाँ होता है वो सब यहाँ हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। मैं दिल में सोचने लगी कि ख्वाब तो आपसे दिखाए नहीं जाते। वो कहने लगा क्या बात है, कहाँ खो गई हो? शादी के शुरू में तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होते हैं ना, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। तुमने पहाड़ और वादियाँ देख के क्या करना है? तो तुम्हें तो मेरी आंखों में ही पहाड़ और वादियाँ नजर आ जानी चाहिए। मैंने कहा आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें थोड़ी होती हैं। हम लड़कियों को सारी जिंदगी ये कहा जाता है कि जो मज़े करने हैं अपने शौहर के साथ कर लेना, और फिर आप जैसे बोरिंग शौहर मिल जाए तो बंदा क्या करे? मेरे शौहर का एक मसला ये था कि वो हर बात को हंस के टाल देता, हर बात पे हंस देता, अच्छी बात पे भी हंस देता, बुरी बात पे भी हंस देता। इस बात पे भी हंस दिया और जाके खाना खा के सो गया। इधर मेरी बहन बाहर बार बार स्टेटस लगा रही थी,
اپنے شوہر کی باہوں میں اس کا شوہر مری کی برف میں اور زیادہ سفید لگ رہا تھا، اور وہ برف میں اور زیادہ کالی لگ رہی تھی۔ ان کی جوڑی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ساتھ اتنے خوش تھے، اور میں اپنے شوہر سے زیادہ نمبروں پہ تھی، زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میری کوئی عزت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ میری ساس نے بھی بول دیا کہ یہ بس سج دھج کے بیٹھی رہتی ہے، کام کب شروع کرے گی؟ یعنی میرے شوہر کی نظروں میں کوئی عزت تھی اور نہ ہی سسرال میں۔ میری بہن بھی تو گئی ہوئی تھی آج 12 دن سے ہنی مون پہ، اس کی ساس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور میری ساس نے مجھے گھر بیٹھے ہی تانے دینے شروع کر دیے۔ میرا شوہر مجھے دن بھر خواب دکھاتا کہ جب رات ہوگی تو میں اس رات کو تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت رات بنا دوں گا، اور اس کی وہ خوبصورت رات بہت جلدی ختم ہو جاتی تھی۔ مجھے خوشی نہیں کر پا رہا تھا، میں ادھوری رہ جاتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ جو میں چاہتی ہوں وہ کر ہی نہیں پا رہا۔ دوسری طرف میری بہن جب ہنی مون سے واپس آئی تو میرے لیے بھی کافی سارے تحفے لائی۔ وہی تحفے دینے کے لیے وہ گھر آ گئی۔ سمجھدار تھی، میری ساس کے لیے بھی چیزیں لائی تھی تو انہوں نے بھی خیر مقدم کیا۔ میری بہن میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، اس نے مجھے ہنی مون کے وہ قصے سنائے، وہ کہانیاں سنائیں کہ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ دن تو مجھے ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ اس کی باتیں سن سن کے میرا جو دل جل رہا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ شاپنگ کر کے آئی تھی یا سیر کر کے آئی تھی، وہ جو دوسری باتیں بتا رہی تھی نا، وہ میرے دل کو ختم کرتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میرا شوہر تو عام بندہ نہیں، وہ تو سپر ہیرو ہے، وہ تو ایسا مرد ہے کہ کیا ہی بتاؤں۔ قسم سے اس کی تو شکل سے لگتا ہی نہیں تھا، تھوڑا کمزور لگتا تھا لیکن بہت طاقت ہے اس کے اندر۔ میں تو چپ کر جاتی، کیونکہ اگر اس کا شوہر سپر ہیرو تھا تو میرا شوہر تو مکمل مرد بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے ساتھ اس کے جو لمحے گزرتے تھے ان میں سے تو میں یہی کہہ سکتی تھی کہ اس کو شاید اپنا علاج کروانے کی ضرورت تھی۔ صرف ایک مسئلہ ہوتا نا تو میں خود حل کر لیتی۔ ایک تو وہ مجھے خوش نہیں کر پاتا، اوپر سے دوسرے معاملات میں بھی بالکل زیرو تھا، نہ میرے لیے کوئی تحفہ لے کے آتا، نہ کوئی پھول، نہ خود سے مجھے کہتا کہ چلو کہیں باہر چلیں۔ ایک دن میں نے صبر ختم کر کے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے کہیں باہر لے جائیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا باہر جائیں گے تو پیسے خرچ ہوں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کون کہتا ہے کہ باہر جانے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ نہ تو میں نے کچھ خریدنا ہے نہ ہی کچھ کھانا ہے، صرف آپ مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جائیں اور شہر کے باہر ہلکی ہوا میں گاڑی میں بیٹھ کے کہیں لمبا چلیں۔ میں نے اپنی خواہش کا صاف اظہار کیا، لیکن وہ کہنے لگا لگتا ہے تم نے ناول کچھ زیادہ ہی پڑھ لیے ہیں۔ میں نے تھوڑا طنز کے ساتھ کہا کہ ناول کیا ہوتے ہیں؟ ناول بھی تو انسانوں کی زندگی پہ لکھے جاتے ہیں نا، کہ ایک عورت کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں گھومے پھرے، صرف اس کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا میری زندگی صرف تم نہیں ہو، میری زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں نے اندر سے محسوس کیا کہ یہ باتیں سچ ہیں، لیکن انسان کو ہر حقیقت اتنی کھلی نہیں دکھانی چاہیے کہ اس کے خواب ٹوٹنے لگیں۔ لیکن وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا بیوی وہ تم سے پیار کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ محبوبہ ہے۔ میری ماں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، ہماری ارینج میرج ہوئی ہے اور میں نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ دوسری طرف میری بہن حیا جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کا سٹیٹس لگاتی، کبھی اس کا شوہر اس کے لیے چاکلیٹ لے کے آ رہا تھا، کبھی وہ پھول لے کے آ رہا تھا، کبھی وہ دونوں سیر کرنے جا رہے تھے۔ ان کے دن پہلے سے طے شدہ ہوتے، ہر رات ان کے لیے ہنی مون کی طرح گزرتی تھی، ہر لمحہ محبت اور توجہ سے بھرا ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کے اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ ایک کالی موٹی اس میں اتنے خوبصورت آدمی کو کیسے اپنے قابو میں کر رہی ہے کہ وہ اس کی ہر بات مان رہا ہے اور اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، اور ادھر میں ہوں جو اتنی زیادہ خوبصورت ہوں، میری کمر پتلی ہے، ہاتھ پاؤں صاف ہیں، چہرہ حسین ہے، لیکن میرا شوہر میرے ہاتھ نہیں آ رہا، وہ مجھ سے بات بھی کم کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کے غم اور شکایت اپنی بہن کے سامنے رکھی۔ میں نے پوچھنا شروع کیا کیا واقعی میاں بیوی میں یہ سب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی قدر کرے اور محبت ظاہر کرے یا نہیں؟ حیا نے مجھے دیکھا اور ہنس کے کہا ایسے تھوڑی ہوتا ہے میاں بیوی میں، ان میں تو محبت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ سہیل بھائی تم سے محبت نہیں کرتے، یہ بات ابھی سب کو نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا مجھے نہیں پتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ حیا نے سمجھایا ابھی تمہاری شادی کی تازگی ہے، لیکن تم دیکھو شادی کے بعد خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، ہر دن تمہارے چہرے پہ روشنی بڑھ رہی ہے۔ اگر ایک عورت سے محبت کی جائے تو وہ مزید حسین ہو جاتی ہے،
لیکن میرا شوہر اس وقت مجھ سے محبت نہیں کر رہا تھا، وہ صرف دنیا داریاں نبھا رہا تھا، ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، لیکن دل سے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب میرے دل میں اتنی ساری باتیں بیٹھنے لگی تو میرا دل اپنے شوہر کی طرف سے اور بھی زیادہ برا ہونے لگا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہونے لگے، کبھی کپڑوں کی جگہ کے بارے میں، کبھی کھانے پینے کے معمولات میں، کبھی روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہم الجھ جاتے۔ میں پہلے صبر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اکثر برا منانے لگا اور میری باتوں کو سنبھالنے کے بجائے میری باتوں کا مذاق بناتا۔ میں بھی دل ہی دل میں غصے اور مایوسی کو محسوس کرتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے کئی بار اپنے دل کی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے گھبراتی رہی کہ شاید وہ میرے بارے میں کچھ برا سوچے یا میری کمزوریوں کو محسوس کر لے۔ لیکن ایک دن میں نے حوصلہ کر کے کہا کہ تم اپنا علاج کراؤ، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اگر تم اپنا علاج کراؤ گے تو شاید ہمارا رشتہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قربانی اور برداشت صرف ایک طرف سے ممکن نہیں۔ میرے شوہر نے میری بات سن کے تھوڑا غصے سے کہا، تم مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نامرد ہوں؟ میں نے فوراً کہا، ایسا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنا علاج کراؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی، تم مجھے خوش نہیں کر پاتے، تمہاری محبت میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ میری بات سن کے مجھے تانے دینے لگا اور کہنے لگا، تم کس قسم کی عورت ہو؟ تمہارا دماغ صرف اسی طرف لگا ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، اولاد نہیں، لوگوں کے پاس گھر نہیں، تم اس گھر میں بیٹھی ہو، عزت سے ہمارا اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، کام بھی تمہیں اتنے نہیں کرنے پڑتے، اور تمہیں اس چیز میں مسائل نظر آ رہے ہیں۔ میں خاموش رہی، لیکن اندر سے دل جل رہا تھا۔ میری امیدیں ٹوٹ رہی تھیں اور پہلے جو ایک گھڑی مجھے دیکھ کے محبت اور توجہ دیتا تھا وہ بھی اب مجھے نظر انداز کرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بھول ہی گیا ہو۔ یہ سب دیکھ کے میری سانس بھی نوٹ کرنے لگی کہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ اپنے بیٹے کی سائڈ دینے لگی اور میری باتوں کو اہمیت دینا کم کر دیا۔ میں اندر ہی اندر مایوسی اور تنہائی کا شکار ہو گئی۔ میری زندگی اجیرن ہونے لگی اور دل کا سکون ختم ہو گیا۔ ماں باپ تو اپنے سفر پہ گئے تھے، میں نے سوچا کچھ دن اپنی بہن کے گھر گزار لوں، شاید وہاں دل کو سکون ملے۔ سوچا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں اور ذہنی سکون حاصل کروں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں چند دن بہن کے گھر رہوں گی۔ وہ بولا، جب مرضی جاؤ۔ میں بھی غصے میں نکل گئی۔ میں نے غصے کے ساتھ اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور دل میں سوچا کہ شاید بہن کے گھر گزارا ہوا وقت مجھے کچھ سکون دے سکے اور میری تنہائی اور دل کی مایوسی کم ہو سکے۔ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے بہن کے گھر آ کے شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ صبح ہوتے ہی اس کے لیے اس کا شوہر باہر سے بنا بنایا ناشتہ لے کے آیا۔ میں نے دور سے دیکھا، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ محبت کا کیا عالم ہے، وہ مجھے تو اپنی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اور یہاں وہ اپنی بیوی کے لیے ہر چیز خود کر رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، آپ بھی آئیں سالی صاحبہ، آپ بھی کھائیں، آپ ہی کے لیے تو لے کے آئے ہیں۔ لیکن آپ سو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ جگائیں گے نہیں۔ وہ اپنی بیوی کی خدمت ایسے کر رہا تھا جیسے ابھی شادی ہوئی ہو، جبکہ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ کھانے کے بعد وہ پوچھنے لگا، آج کھانے میں کیا بناؤں؟ تو کہنے لگا، جو میری جان کا دل کرتا ہے وہ بنا لے، اور جو میری سالی کہتی ہے وہ بنا لے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہوئی تو میں آفس سے بھجوا دوں گا۔ وہ کام پہ چلا گیا تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا، حیا، تم نے اس پہ کیا جادو کیا ہے؟ وہ ہنس کے بولی، میں نے کیا جادو کیا ہے، بس وہ مجھ سے محبت ہی اتنی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ بلکہ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی محبت تھوڑی سی کم ہو جائے۔ ہر ٹائم مجھے اپنے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں گھر آ جاؤں تو بس تم میرے پاس بیٹھا کرو، اگر چولہے پہ ہانڈی پڑی ہے اس کو بھی جلنے دو۔ میں حیران رہ گئی کہ جب میرا شوہر گھر آتا تھا تو جب تک میں اسے نہیں بلاتی وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میری بہن پہلے سے کچھ زیادہ موٹی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم پہلے سے زیادہ موٹی نہیں ہو گئی؟ وہ ہنس کے بولی، ہاں، وہ مجھ سے محبت ہی نہ کرتے ہیں، ہر ٹائم پوچھتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، کبھی برگر، کبھی آئس کریم، کبھی پیزا، اس لیے تھوڑا وزن بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر ان کو برا نہیں لگتا؟ وہ بولی، نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ تم مجھے ایسی اچھی لگتی ہو، خبردار جو تم نے وزن کم کیا۔ مجھے پتلی سوکھی عورتیں بالکل پسند نہیں۔ میں نے دیکھا اس کے بازوؤں پہ بال بھی تھے۔ میں نے کہا، مطلب آپ کو صاف نہیں کرتی؟ وہ ہنس کے بولی، نہیں، مجھے دلال کہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں خود کو تکلیف دینے کی، جیسی ہو ویسی رہو۔ جو بات وہ کر رہی تھی وہ صحیح تھی۔ میرا شوہر اس کے الٹ باتیں کرتا، وہ مجھے کہتا اپنے آپ کو صاف رکھا کرو اور وزن نہ بڑھانا، مجھے موٹی عورتیں پسند نہیں۔ جب سے میں یہاں آئی تھی اس نے ایک دفعہ بھی کال نہیں کی، اور میری بہن کا شوہر صرف آفس گیا تھا، وہاں سے 3 دفعہ کال کر کے پوچھ چکا تھا، کوئی مسئلہ تو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے،
اور پھر جب وہ شام کو آیا تو ہمارے لیے پیزا، برگر، آئس کریم، نہ جانے کیا کچھ لے کے آیا۔ جب گھر میں کھانا بنا ہوا تھا پھر کہنے لگا چلو باہر چلتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں باہر لے گیا۔ میری بہن نے بتایا ہم لوگ ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں، پھر وہ ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ میرا تو منہ ہی لٹک گیا۔ میری بہن نے بھی کہا کہ تمہیں یہاں آئے ہوئے پورا دن گزر گیا، تمہارے شوہر کا ایک میسج نہیں آیا، لڑکے تو نہیں آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، وہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کے میری بہن کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھو، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بس ان جھگڑوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کو کیا بتاتی کہ جب سے میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ علاج کرائے، تب سے 2 مہینے سے ہمارا جھگڑا ہی چل رہا ہے۔ 2-3 دن میں اپنی بہن کے گھر گزارے، اور ان 2-3 دنوں میں نے باریکی سے دیکھا کہ کیسے اس کے شوہر نے اس کے لیے ہر لمحہ محنت کی ہوئی تھی۔ ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، اس کے لیے ناشتہ تیار کیا گیا، اسے کپڑوں کے مطابق سجایا گیا، اور ہر وقت محبت اور توجہ کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر دیکھ کے حسد اور افسوس میں ڈوب گئی کہ میری زندگی میں یہ سب کیوں نہیں تھا، اور میرا شوہر مجھے انسان بھی نہیں سمجھتا تھا، نہ میری بات سنتا تھا، نہ میری خواہشات کو اہمیت دیتا۔ اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن واپس آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ میں ایک پیغام بھیجا، میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا کہ فون آیا تو وہ کہہ رہے تھے تمہارے بغیر رہا نہیں جا رہا، تو آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو واپس آ گئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے دیکھ کے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ بس میری ساس نے آ کے کہا زیادہ دن گزار کے آئی ہو، گھر سارا گندا ہو گیا، کام کرو۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ رات کو مجھے بخار ہوا اور میں بیمار محسوس کر رہی تھی، تو میرا شوہر اپنے آپ کے بجائے اس کے لیے دوائی لے آیا، اور صبح جب میں نے اسے کہا کہ آپ تو میرا خیال نہیں کرتے، تو اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا رات کو تمہارے لیے دوائی کون لایا تھا؟ لایا تو تھا میں دوائی، اور کیا کروں؟ میں نے کہا بس دوائی لانی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاتے، میرا ہاتھ پکڑ لیتے۔ تو کہنے لگا کیوں، تم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی؟ اس بات نے میرے دل پہ ایسا اثر ڈالا کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور دل بہت بھاری ہو گیا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آنا تھا اور جس کے لیے میں نے قربانی دی، وہ مجھے اس طرح سمجھتا رہا۔ پھر اس سے یہ بات بھی کہی کہ شادی کو کافی مہینے ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی۔ امی بھی پوچھ رہی ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ویسے تو تم میرے پہ الزام لگاتی رہتی ہو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہارے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سن کے میرا دل دوبارہ ٹوٹ گیا، اور اندر ہی اندر غصہ اور مایوسی نے میری جان پکڑ لی۔ ادھر میری بہن کی شادی کو بھی اتنا ہی وقت ہو چکا تھا، لیکن اسے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس پہ الزامات لگائے گئے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں میرے اوپر بے اولادی کے الزامات لگا دیے گئے ہیں۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گیا کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت کیوں نہیں تھی۔ ظاہر ہے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا، اور جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ بھی اسی کی طرح کالی، ان پڑھ اور جاہل تھی، لیکن بس اسے وہ لڑکی نہ ملی اور میں مل گئی، اس لیے اس نے میری قدر نہ کی۔ میرے دل میں ایک تلخی اور اداسی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھے محبت دیتا جو میری بہن کے شوہر نے اپنی بیوی کو دی، تو میری زندگی کتنی خوشگوار ہوتی۔ امیر دل میں طلال کے لیے جذبات ابھرنے لگے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، کاش وہ مجھے مل جاتا اور میری بہن کی جگہ اس کی شادی مجھ سے ہو جاتی۔ ہم دونوں خوبصورت تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے اچھے لگتے، ہمارے بچے کتنے پیارے پیدا ہوتے۔ میں نے اپنے دل سے یہ سب سوچنا شروع کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں خواب دیکھنے اور تصور کرنے لگی کہ شاید کبھی ایسا ہو سکے۔ میں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی کہ یہ بات میرے دماغ سے نکل جائے۔ میں نے سجدے کیے، اپنے دماغ کو صحیح کرنے کی کوشش کی، اپنے شوہر کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن جب میں اسے پیار محبت سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ہمارا جھگڑا ہو جاتا اور حالات و واقعات دوسری طرف جانے لگے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اس آدمی کو تو میری پرواہ ہے نہیں، میں کچھ بھی کروں اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے امی ابو واپس آ چکے تھے، میں بھی ان سے ملنے گئی تھی۔ 2-3 ہفتے بعد میری بہن کی کال آئی، اس نے کہا کہ میں تو امی ابو سے ملنے آئی ہوئی ہوں، بس یوں ہی میرا دل تنگ تھا، اس لیے میں آ گئی۔ میں نے کہا اچھا۔ ادھر میرے دماغ میں خیال آ گیا، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں، میرا دل کر رہا ہے۔ اس نے فوراً غصے سے کہا جاؤ، دفع ہو جاؤ۔
मैं खामोशी से निकल पड़ी, जबकि मेरी बहन अपने घर पे नहीं थी और मेरा बहनोई अकेला था। मैं वहां पहुंच गई तो वो मुझे देख हैरान हुआ। उसके चेहरे पे ताज्जुब और कुछ फिक्र नजर आई। उसने कहा, आपको हया ने नहीं बताया कि वो घर पे नहीं है? चले आप आए तो थोड़ी देर बैठ जाएं। चले आप आई तो थोड़ी देर बैठ जाएं, पानी पी लें, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाता हूँ। मैं हया को लेने जा रहा था। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलने आई थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकल गए जो अगर हया को पता चल जाते तो वो समझ जाती कि मैं उसके घर पे हमला कर रही हूँ और मैं अपने बहनोई की नज़रों में भी गिर जाती। लेकिन वो समझदार आदमी था। उसने कहा, मुझे बताए क्या बात है। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकती। उसने कहा, बताओ, दोस्त समझ के बता दो। मैंने ढके छुपे अल्फाज में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मेरा शौहर इस तरह पेश आता है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझसे जैसे आप अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं वो मेरा ख्याल नहीं रखता। वो खामोशी से मेरी बात सुन रहा था। उसके चेहरे पे दुख और समझ बूझ दोनों नजर आ रहे थे। उसने कहा, देखे, सारे मर्द अलग अलग किस्म के होते हैं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे यकीन है कि सुहेल भाई भी आपसे मोहब्बत करते होंगे, लेकिन शायद उनको जाहिर करना नहीं आता होगा। आपने बिल्कुल भी अपने जज्बात के हाथों भटकना नहीं है। इस कमरे में जो कुछ भी हुआ, आपने जो कुछ भी बोला, मैं उसे नज़रअंदाज कर दूंगा। लेकिन आपने दोबारा ऐसा कुछ सोचना नहीं, वरना हम दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात में सख्ती भी थी और पनाह में भी शर्मिंदगी हो गई। उसकी बात में सख्ती भी थी और मैं भी शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दें। उसने कहा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसा होता है। मैंने दिल में सुकून महसूस किया। इसके बाद वो मेरे साथ वालिदैन के घर गया। हम सब ने बैठ के बातें की। माँ ने चाय बनाई और खाने का इंतज़ाम किया। मैंने अपने अंदर एक हल्की सी राहत महसूस की। दिन गुजरा और दिल थोड़ा हल्का हुआ। मुझे लगा कि कुछ बोझ कम हो गया है। तलाल का हाथ पकड़ के मैंने दिल से कहा, शुक्रिया। उससे मुस्कुरा के कहा, वो दोस्त हैं जो मुश्किल में साथ देते हैं। जब मैं घर वापस पहुंची तो हया ने कुछ नहीं कहा। वो खामोश थी। शायद उसे मेरी हालत का अंदाजा हो गया था, या शायद वो बस मेरी मदद नहीं कर पाई थी। और वो नरमी से मुस्कुरा के बोली, चलो अच्छा किया। माँ अब्बू से मिल के आने के बाद शाम को मैं वापस अपने घर आ गई और मैंने अपने शौहर को उसके हाल पे छोड़ दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि बस आज के बाद मैं ऐसी कोई बुरी बात नहीं सोचूंगी। किसी के बारे में भी जो कुछ है जैसा है, बस उसी को कबूल कर लूंगी। मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा हुआ, एक नरम सा सुकून आया। मैंने सोचा कि जिंदगी के रास्ते कभी सीधे कभी टूटे होते हैं। मैंने अपने दिल को संभाला और रोजमर्रा के कामों में वापस आ गई। मैंने अपने दुख को दिल में छुपा के सुकून के लम्हे तलाश किए। मैंने सोचा कि खुद को मजबूत बनाने के लिए पहले अपने अंदर अमन लाना होगा। मैंने फैसला किया कि अपनी शान और इज्जत बरकरार रखूंगी। किसी के सामने कमज़ोर या ज़ईफ महसूस नहीं होंगी। मैं अपनी मुस्कान और खुद एतमादी को दोबारा बहाल करने की कोशिश करूंगी, ताकि दिन आए जब मेरा चेहरा अंदर से रोशनी पाए। रात को मैं खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा अपने चेहरे पे महसूस की और दिल ही दिल में दुआ की। मैंने अपने आप से वादा किया कि अपने लिए मजबूत रहूंगी, जो भी फैसला करूंगी इज्जत के साथ करूंगी। मैंने अपने दिल के ज़ख्मों को आहिस्ता आहिस्ता समेटा और अपनी ज़िंदगी के लिए एक छोटी सी शुरुआत महसूस की। मैं घर के कामों में कोई गलती नहीं करती थी। अपने सास ससुर को खुश रखती, कुछ मांगती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि सुहेल मेरी तरफ राग़िब होने लगा। उसने कहा, अम्मी अब्बू तुमसे खुश है, तुम अच्छी बीवी हो। अगले महीने मुझे प्रमोशन मिल रहा है और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कहीं घुमा लाऊंगा। फिर इसके बाद शायद वक्त ना मिले। मुझे सुन के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वो कहने लगा, क्या बात है? अच्छा चलो, जो हुआ माफ़ कर दो। मुझे कुछ बातें तुमने गलत बोल दी, कुछ मैंने बोल दी। हम सैर करने जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरा भी दिल थोड़ा हल्का हो गया। मैं रोने लगी तो कहने लगा, अरे रो क्यों रहे हो? मेरी इतनी प्यारी बीवी हो तुम। मैंने कहा, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो कहने लगा, और क्या नहीं करता? तुमसे मोहब्बत नहीं करनी तो किससे करनी है? बस शायद मुझे मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता, तो मुझे सिखा देना। मैं और सुहेल हनीमून पे गए। हनीमून के दौरान मैंने सुहेल का एक नया रूप देखा। यहाँ न उसे काम की टेंशन थी, न किसी माले मसले की फिक्र। अपने माँ बाप का खौफ कि कोई देख ले, ना ही ये कि सुन ले। वो मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ मरकूज था और हर लम्हा मेरे सुकून और खुशी के लिए काम कर रहा था। हमें जैसे एक दूसरे के लिए ही पैदा किया गया हो। वो मुझे इतनी मोहब्बत दे रहा था कि मैं खुद भी हैरान रह गई।
ہر بار جب وہ میری طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون اور اطمینان نظر آتا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف الفاظ یا تحائف سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی موجودگی اور ہر چھوٹی چیز پہ توجہ سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ ہنی مون کے دن ہمارے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ ہم نے صبح کی ٹھنڈی ہوا میں چل کے ساحل کی طرف جانا شروع کیا۔ سہیل نے میرے ہاتھ تھامے چل رہا تھا اور ہر قدم پہ خیال رکھ رہا تھا کہ مجھے ریت کے کنارے چلنے میں دقت نہ ہو۔ ہم نے پانی کے کنارے بیٹھ کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کے باتیں کی۔ ہم نے اپنے ماضی کی کہانیاں سنی۔ ہم نے پانی کے کنارے بیٹھ کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کے باتیں کی۔ ہم نے اپنے ماضی کی کہانیاں سنائیں اور مستقبل کے خواب بانٹے۔ ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھرپور تھا۔ سہیل نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ خوشی اسے کبھی نہیں ہوئی، اور میں بھی دل ہی دل میں خوش تھی کہ آدمی واقعی میری زندگی کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے۔ ہر صبح سہیل میرے لیے ناشتہ بناتا۔ اس کے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھانا اور ہر چھوٹی چیز میں خیال رکھنا ایک الگ ہی احساس پیدا کرتا تھا۔ ہم نے اپنے ہنی مون کی تصویریں بنائیں۔ ہر تصویر میں ہماری مسکان اور ایک دوسرے کے لیے محبت صاف نظر آتی۔ ہر شام جب سورج ڈوبتا تو ہم ساحل کے کنارے بیٹھ کے خاموشی سے ایک دوسرے کی باہوں میں وقت گزارتے اور ہر لمحے کو دل میں بٹھا لیتے۔ 5 دن میں ہم نے ہر لمحے کو یادگار بنا لیا تھا۔ ہر رات سہیل میرے ساتھ بیٹھ کے دن بھر کی باتیں سنتا اور میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرتا۔ یہ 5 دن ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ہم نے ان میں ہنستے کھیلتے وقت گزارا۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے چھوٹے چھوٹے سرپرائز رکھے، ہر روز ایک دوسرے کی پسند کی چیزیں کیں۔ واپسی کے بعد بھی ہمارے تعلقات میں وہی محبت اور سمجھوتا موجود رہا۔ ہمارے درمیان ایک سکون آ گیا تھا۔ 5 دن کی یہ چھوٹی سی زندگی ہمارے دلوں میں اتنی خوشیاں لے کے آئی کہ باقی زندگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد تیار ہو گئی تھی۔ ہر دن میں سہیل کے ساتھ بیٹھ کے اس کی باتیں سنتی، اس کی ہنسی سنتی اور اس کے لیے اپنی محبت ظاہر کرتی۔ اس کا ہر عمل میری زندگی میں خوشی کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حقیقی محبت صرف وہی ہے جو ہر چھوٹی چیز میں نظر آئے، نہ کہ صرف تحفے یا بڑی تقریبات میں۔ ہنی مون سے واپس آنے کے 20 دن بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کے سہیل کے چہرے پہ خوشی اور فخر کی جھلک صاف نظر آئی۔ اس کے گھر والے بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ میری ساس نے کہا اب تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، بس مکمل بیڈ ریسٹ کرنا۔ انہوں نے گھر میں نوکرانی رکھ دی تاکہ میری ہر ضرورت پوری ہو سکے، اور سہیل بھی میری ہر خواہش کا خیال رکھنے لگا۔ سچ کہا تھا طلال بھائی نے کہ ہر مرد کا محبت جتانے کا طریقہ اور انداز الگ ہوتا ہے۔ شاید میرے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا۔ انہوں نے اپنی محبت کو عمل اور توجہ سے ظاہر کیا۔ ہر چھوٹے چھوٹے کام میں سہیل نے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ گھر میں ماحول مکمل طور پہ بدل گیا تھا۔ سہیل پہلے سے زیادہ محبت اور توجہ سے پیش آتا، اور ہر چھوٹی بات میں میرا خیال رکھتا، کبھی مجھے تھکا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ ہر بار میری صحت اور سکون کے لیے اقدامات کرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے دل کی ہر پریشانی اس کے سامنے کھول دی، اور اس نے اسے سمجھا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور مجھے اہم محسوس کراتا تھا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں یہ سکون محسوس کیا کہ کوئی میرے دل کی سن رہا ہے اور میری محبت کا جواب دے رہا ہے۔ میں نے اس دوران اپنے دل کے زخم بھی سمیٹنے شروع کیے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں سکون تلاش کرنا ہے۔ ہر دن میں سہیل کے ساتھ بیٹھ کے اس کی باتیں سنتی اور اپنی محبت ظاہر کرتی۔ اس کی محبت اور توجہ مجھے مضبوط بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ حقیقی محبت کا مطلب صرف لفظ نہیں، بلکہ عمل اور قربانی بھی ہے۔ ہر دن میں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتی اور وہ بھی میری ہر خواہش کو اہمیت دیتا۔ اب جب ہماری زندگی میں بچہ آنے والا تھا تو سہیل اور اس کے گھر والے میری ہر چیز کا خیال رکھتے۔ ہر چھوٹی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کمی نہیں رہتی تھی۔ میری ساس ہر وقت یہ کہتی کہ بس اب بیڈ ریسٹ کرو، ہر کام کے لیے فکر نہ کرو، اور سہیل بھی ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتا، ہر چھوٹی بات میں محبت ظاہر کرتا، کبھی مجھے تھکن محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی ہر آدمی کا محبت جتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور سہیل نے اپنی محبت کو ایسے طریقے سے ظاہر کیا کہ میں ہر لمحہ خود کو محفوظ اور اہم محسوس کرتی رہی۔ اب گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول تھا۔ سہیل مجھ سے بار بار کہتا کہ میری بیوی ہو، میرے بچے کی ماں ہو، تم نے مجھے اولاد دی ہے، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ الفاظ سن کے میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں سچی محبت اور سمجھوتا کیسا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔
اب میں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا کہ اپنی زندگی کی ہر خوشی اور ہر لمحے کو قبول کروں گی اور سہیل کے ساتھ مل کے اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے ہر لمحے کی اہمیت سیکھ لی تھی۔ ہر دن میں اس کی محبت اور بڑھتی جاتی اور وہ بھی میری محبت میں۔ ہنی مون کی یادیں، محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں، سہیل کا ہر لمحہ خیال، گھر میں سکون، خوشی اور ماں بننے کی خوشخبری نے میری زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ محبت صرف وہی ہے جو ہر لمحہ عمل اور خیال میں نظر آئے۔ میں نے اپنے دل کو سکون دیا اور زندگی کے لیے مثبت سوچ رکھی۔ اب میری زندگی میں محبت، احترام، سکون اور خوشی کے لمحات بڑھتے گئے۔ ہر دن میں سہیل کے ساتھ گزارا اور ہر لمحہ ایک یادگار بن گیا۔ یہ سب کچھ مجھے یقین دلاتا تھا کہ محبت اور خاندانی سکون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور سہیل واقعی میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہر لمحے میں میرا خیال رکھے گا، اور ہماری محبت ہر دن گہری ہوتی جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ اپنی زندگی کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی الگ ہوتی ہے اور ہر کسی کے حالات اور فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ دوسروں کی زندگی دیکھ کے اپنے دل کو تکلیف دینا بے معنی ہے۔ خوشی اور سکون اپنی زندگی کے حالات کو قبول کرنے اور اپنے تعلقات میں محبت اور احترام پیدا کرنے سے آتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں اچھے اور برے دونوں پہلو ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے حالات کو سمجھ کے اپنی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ دوسری طرف طلال بھائی میں بھی کچھ خرابیاں تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی بہت اچھے انسان تھے۔ وہ اکثر اپنے رویے اور باتوں میں ایسے ہوتے کہ میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے دل کی باتیں ظاہر نہیں کرتے تھے، اور امی ابو کے ساتھ بھی ان کا رویہ سہیل کی طرح محبت اور توجہ سے بھرپور نہیں ہوتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی غلطیوں اور خامیوں کے باوجود ایک الگ انسان ہے۔ ان کا طرز زندگی سہیل سے مختلف تھا۔ سہیل ہمیشہ میرے امی ابو کی بہت عزت کرتے، خود سے فون بھی کرتے، حال چال پوچھتے، اور ہر چھوٹی بات میں ان کی عزت اور محبت ظاہر ہوتی۔ ان کے لیے ایک معمول کی بات تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اصل محبت اور احترام کو ظاہر کرتی ہیں۔ جبکہ طلال بھائی کبھی خود سے فون نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی ضروری سمجھ کے رابطہ کرتے، لیکن اکثر میرے امی ابو کو ان کی یاد نہیں رہتی تھی، اور ان کے تعلقات میں وہ توجہ اور محبت جو سہیل دکھاتا نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے باوجود وہ بھی ایک شخص کے طور پہ قابل احترام تھے، بس ان کا طرز اور رویہ مختلف تھا۔ مجھے اس سمجھنے میں وقت لگا کہ ہر انسان کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور محبت کا اظہار ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ابھی تک طلال بائی کے یہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ میں پھر سے ماں بننے والی تھی، اور اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ یہ خوشی اور سکون کے لمحات میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں محبت، خوشی اور سکون سہیل کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ میں ہر لمحہ محفوظ اور اہم محسوس کرتی رہی۔ ہماری زندگی میں بچے کی آمد سے ایک نئی خوشی اور محبت پیدا ہوئی، اور ہر دن میں سہیل کے ساتھ خوشی بڑھتی گئی۔ میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے، ہر چیز منظم اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ میری ساس تھوڑی سی ایسی تھی کہ معاملات میں بولتی اور اپنے رائے دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ وہ ہر موقع پہ مدد کرتی اور بچوں کی دیکھ بھال میں میرا ساتھ دیتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ ساس کا ساتھ ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ اس سے زندگی میں سکون اور اعتماد آتا ہے۔ جب میں ماں بنی تو انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، بچوں کی ہر چھوٹی ضرورت میں میری مدد کی، اور مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سہیل بھی ہر لمحہ میرا خیال رکھتا تھا۔ وہ بچوں کے ہر کام میں شامل ہوتا، ان کے لیے اپنے جذبات اور محبت ظاہر کرتا، ہر چھوٹی ضرورت میں مجھے مدد دیتا، اور میں نے محسوس کیا کہ حقیقی محبت اور اعتماد زندگی کے ہر پہلو میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی خوش اور صحت مند تھے۔ ہماری زندگی میں خوشیوں کا ماحول قائم رہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی محبت اور اعتماد میں زندگی گزارنا شروع کی، اور ہر دن ایک نئی خوشی اور سکون لاتا رہا۔ میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں محبت، احترام، اعتماد، سکون سب سے اہم ہے، اور جب یہ سب عناصر موجود ہوں تو ہر مشکل آسان لگتی ہے، اور ہر دن زندگی میں خوشی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ میری زندگی میں سہیل کی محبت اور حمایت نے سب کچھ بہتر بنا دیا۔ ہر دن میں ان کی محبت اور توجہ میں خود کو محفوظ اور اہم محسوس کرتی رہی۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ہر لمحے کو یادگار بنایا، بچوں کی پرورش میں ایک ساتھ محنت کی، اور زندگی کے ہر مرحلے کو خوشیوں سے بھر دیا۔ یہ سب کچھ مجھے یہ یقین دلاتا رہا کہ اگر صحیح انسان کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو ہر مشکل آسان لگتی ہے، اور ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔
میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سبق سیکھا کہ محبت اور اعتماد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اور جو لوگ اپنے ساتھی اور خاندان کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہی حقیقی سکون اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔